مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کے اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ وضو فرمایا تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا تو وہ حضور کے جسم اطہر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، اپنی آنکھوں پر ملنے لگے، عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ان محبت کو، قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر؟ یہ جو تم میرے وضو کے، میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لے کر اپنے جسموں پر مال رہے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا ہے، آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا متبرک ہے، تو ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اصول برکت کے لیے۔ تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا نا، نہیں ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کو نبی پاک نے فوراً بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے تم میں سے جو چاہتا ہے رب رسول سے محبت کرے، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے تو وہ تین کام کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو دوستو آج کی اس محفل سے یہ پیغام آپ نے ضرور لے کے جانا ہے۔ حضور فرمانے لگے تم تو میرے وجود سے، جس میں نور سے لگا ہوا پانی لے کر جسموں پہ مل رہے ہو، یہ اظہار محبت ہے، لیکن گر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو یا اللہ رسول تم سے محبت کرے، تین کام کرو یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو کریم فرمانے لگے ایک تو جب بھی بات کرو سچ بولو، اور ایک جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو صحیح صحیح کر کے واپس کرو، اور تیسرا حضور فرمانے لگے جو تمہارے ساتھ والے ہیں یا جو تمہارے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، یہ علامت ہوگی تمہاری کہ تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مشکات میں موجود ہے، یعنی ہم تو اظہار محبت کر رہے ہیں اپنے انداز میں، لیکن جو مطالبہ نبی پاک کا ہم سے ہے نا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر حضور سے محبت کرنے والا جھوٹا نہیں ہوتا، پھر حضور سے محبت کرنے والا بددیانت نہیں ہوتا، پھر نبی پاک سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، پھر حضور سے محبت کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے اس سے تنگ ہو، وہ حضور سے محبت کرے اور اس کے ارد گرد والے اس سے پریشان ہو، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ، اس کا آنا جانا لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ آج 12 میلاد کی سہانی رات میں اتنے بڑے اجتماع میں جھوٹ سارا نکال جانا اپنی زندگی سے، بددیانتی اور خیانت نکال دینا اپنی زندگی سے، وہ جو ایذا پہنچتی ہے ہمارے سبب سے دوسروں کو، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہاری محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ تم سچ بولو، تم دیانتدار رہو، تمہارا مزاج تکلیف والا نہ ہو، محبت والا ہو۔ عزیز دوستو آپ نے اپنی زندگی میں اس عملی مظاہرے کی طرف توجہ کرنی۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم حضور کا حکم مانیں، اور علماء نے لکھا ہے تعظیم و توقیر کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب کا ہر فرمان بھی مانو اور حضور کی رضا کو سمجھو کہ کریم کی مرضی کیا ہے، مرضی کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سب سے قیمتی بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے والدین کی مرضی سمجھ جائے، مرضی۔ وہ سب سے قیمتی شاگرد کون سا ہوتا ہے؟ جو ذرا اپنے استاذ کی مرضی سمجھ جائے۔ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ بچہ اگر ماں باپ کی مرضی سمجھ جائے نا تو پھر جتنی چاہے دعائیں لے، پھر فیصلے بچے کے ہی ہوں گے پر اس کا حکم والدین دیں گے، وہ نافذ والدین کریں گے اگر وہ مرضی پا گیا، اور اگر وہ استاذ کی مرضی پا گیا، ان کی مرضی کے مطابق ڈھل گیا، تو پھر اسے استاد سے کہنا نہیں پڑے گا مجھے سبق پڑھاؤ، استاد کا دل کرے گا کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے میں اس کے سینے میں رکھ دوں گا۔ اور اگر وہ اپنے شیخ کی مرضی پا گیا
اپنے مرشد گرامی کی مرضی پا گیا اور اسے سمجھ آ گئی کس بات میں راضی رہتے ہیں، تو پھر تو فیضان کے وہ چشمے اسے ملیں گے کہ سوچے گا بھی نہیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے جو خاتون چاہتی ہے نا کہ اپنے گھر پہ راج کروں، تو وہ کوئی اور طریقہ نہ اختیار کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا خاوند کس بات میں راضی رہتا ہے۔ وہ اگر اسے راضی رکھنے میں کامیاب ہے تو اپنے گھر پہ راج کرے گی، جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاک جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے۔ اگر وہ سمجھ جائے جو انسان چاہتا ہے بلا مثال و بلا تشبیہ کہ دنیا اور آخرت میں وہ راحت کے ساتھ جیے، زندگی اطمینان قلبی والی گزارے، اللہ تعالیٰ اسے پردہ پوشی کا اعزاز عطا کرے، رب کریم اپنے فضل سے اس کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور جو چاہتا ہے کہ صبح قیامت کی رسوائی سے بھی بچے، وہ پھر اس طرح کرے کہ رب رسول کی مرضی کو ڈھونڈے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی مرضی اللہ کی، رب رسول کی مرضی کو پائے۔ نرا ایک تو یہ نا حکم، ایک ہے مرضی، یعنی حضور نے اجازت دی ہے کسی بندے کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو تو کشادہ گھر بنا لے، کئی منزل بنائے، جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو بنائے، جائز ہے، لیکن حضور کی پسند سادہ مکان ہی ہے، نبی پاک کی مرضی سادہ گھر ہے۔ صحابہ نا اس مرضی کو پا گئے،